روزہ توڑنے والی چیزیں۔ اب روزہ جب ٹوٹتا ہے تو دو طریقے ہیں، ایک تو ایک روزہ ٹوٹا اور اس کی ایک قضا ہو گئی، ایک یہ ہے کہ روزہ اگر ٹوٹا تو اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو آج جو ہے روزہ ٹوٹنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزہ توڑا یا ٹوٹا تو اس کا صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ مسئلہ یہ گمان تھا، گمان کہتے ہیں خیال، سوچ، یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی، اس لیے کھایا یا پیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ یعنی یہ خیال تھا کہ نہیں ابھی صبح نہیں نکلی ہے اور سحری کھا لی یا پانی پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جس وقت ہم نے سحری کھائی تھی یا پانی پیا تھا تو وہ تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اب روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی ایک قضا رکھے، صرف ایک روزہ اس کے بدلے کا رکھے۔ مسئلہ کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی کھانے پینے پر مجبور کیا گیا اور چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اس نے کھایا ہو، مثال کے طور پہ بھی کسی نے صاحب بندوق سامنے تان دی ہو، کوئی کھا ورنہ گولی مار دیں گے یا جان سے مار دیں گے، یا بہت سے اگر ایسا نہیں کیا تو ہم یہ پریشانی پہنچائیں گے۔ تو اگر اس میں جو ہے مجبور کر کے کھلوایا گیا ہو یا زبردستی منہ میں ٹھوس دیا گیا ہو، کھلایا گیا ہو، تو روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کی صرف ایک ہی قضا لازم ہے، یعنی ایک روزے کا ایک ہی روزہ ہوگا، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب اس گمان پر پھر قصدن کھایا یا پیا تو صرف قضا لازم ہے، یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ بیان سماعت کر چکے ہیں۔ بھول کر جمع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی کسی کو نظر کی اور نظر اتنا دیکھتا رہا، حالانکہ بیان نہیں کیا تھا میں نے چھوڑ دیا تھا، دیکھتا رہا۔ آج کل تو اتنا آسان زنا ہو گیا ہے، برائیاں اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ انسان چاہ کے بھی نہیں بچ پاتا ہے۔ بہت سے نوجوان شکایت کرتے ہیں آ کے، جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں ہمارے نوجوان کی، تو کسی تصویر کو یا کسی غیر محرم کو اتنی نظر بھر کے دیکھا کہ دیکھنے سے ہی انزال ہو گیا، فارغ ہو گیا مرد، تو اب ظاہر سی بات ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یا سوتے میں احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اب روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جانا کہ صاحب روزہ ٹوٹ گیا اور کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا، مسئلہ بعد میں معلوم کیا کہ صاحب ہم نے تو کھا پی لیا، تو اب روزہ تو یقین بعد میں جب کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب ایسی حالت میں کفارہ لازم نہیں، قضا لازم ہے، صرف ایک روزہ رکھے گا۔ یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، یا الٹی ہو گئی، وومیٹنگ ہو گئی بعد میں، کیونکہ بہت ہم نے بچپن سے سنتے آئے تھے صاحب الٹی منہ بھر کے الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، خود بخود منہ بھر کے الٹی آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اب یہ کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ صاحب روزہ ٹوٹ گیا تمہارا، اب کھا پی لیا، بعد میں مسئلہ کسی عالم سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ نہیں روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن کھا پی لیا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹا، وومیٹنگ آنے سے یہ جو بیان ہوا اس کے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب کھانے پینے سے کیونکہ غلطی سے کھایا پیا ہے، بغیر جانے کھایا پیا ہے، مسئلے کو جانتے نہیں تھے اس لیے کھا پی لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی، ایک روزے کا ایک ہی روزہ ہے۔ مسئلہ کان میں تیل ٹپکایا یا پیپ یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی، یعنی پیٹ کا آپریشن ہوا تھا اس میں دوا ڈالی اور وہ جو ہے آنتوں تک پہنچ گئی دوا، یا دماغ میں کوئی زخم ایسا تھا، سر میں کوئی زخم ایسا تھا جس کے جو ہے دماغ کی جھلی تک جو ہے دوا یا تیل پہنچ گیا، زخم تھا اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکر، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں،
یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یعنی روزے کی نیت نہیں کی لیکن روزے کی طرح رہا، سب کو دیکھ کر ارے یار کوئی نہیں کھا رہا چلو میں بھی نہیں کھا پی رہا، نیت روزے کی نہیں تھی رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یعنی رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزہ تھا نہ تھی، یا حلق میں یعنی برسات کی بوند یا اولا جا رہا یعنی چلا گیا، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ توڑ دیا، چاہے وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا تھا، چاہے وہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا اس کی قضا ہی کیوں نہیں تھی، یہ روزہ رکھا اور اس کے بعد ٹوٹ گیا، یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یعنی یہ گمان تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سی بار ہمارے مجھے خود لوگ مسئلہ پوچھا کہ صاحب وقت سے پہلے ہی اذان پڑھ دی، ابھی وقت ہوا نہیں تھا اور اذان پڑھ دی، لوگوں نے روزہ افطار لیا، یا ایک بار ہمارے گاؤں میں خود ہوا تھا، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ وہ مائک خراب ہو گیا تھا، اب 5-10 منٹ پہلے جو مائک صحیح کرنے کے لیے مائک بجایا تو بہت سے لوگوں نے کھا لیا کہ وہ اذان ہونے والی ہے سمجھ لیا، تو ایسی حالت میں پھر کیا ہوگا مسئلہ، یعنی اذان وقت نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے کھا پی لیا، سورج ڈوب گیا افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا 2 شخصوں نے شہادت دی یعنی گواہی دی کہ سورج ڈوب گیا، اور 2 شخصوں نے شہادت دی یعنی گواہی دی کہ سورج ڈوب گیا، اور 2 نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ڈوبا نہ تھا، یعنی کسی 2 لوگوں نے کہہ دیا نہیں سورج ڈوب گیا ہو گیا افطار کا ٹائم کر لو افطار، بعد میں پتہ چلا نہیں افطار تو کا وقت تو ہوا ہی نہیں تھا اور انہوں نے تو اسی وقت افطار کر لیا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، یعنی تمام صورتوں میں جو بیان ہوئی ہیں ایسا اگر کچھ ہوا ہے تو ان سب میں یہ ہے کہ ایک روزہ کا ایک ہی روزہ رکھیں گے، یہ نہیں کہ اب تو بھول ہو گئی، ابھی میں نے ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالی تو اس میں جو حلق میں اور ناک میں اور کان میں جو ڈالنے کا حکم تھا دوا تیل وغیرہ کا، تو بہت سے کمنٹ اس طرح سے آئے کہ یار جب یا کلی کرنے سے حلق میں کے نیچے پانی اتر گیا، ناک میں چڑھانے سے جو ہے دماغ کو پانی چلا گیا، تو اس میں کچھ لوگوں نے کمنٹ یہ کیا کہ صاحب جب بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو بھول کر جو ہے حلق کے نیچے پانی چلا گیا، ناک میں چلا گیا پانی، دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا، یہ تو جہالت ہے، وہ جب ہم کلی کر رہے ہیں یا ناک کو پانی چڑھا رہے ہیں تو یہ بھول نہیں ہے بلکہ یہ لاپرواہی ہے، اور آسانی سے نہ تو حلق کے نیچے پانی چلا جاتا ہے نہ دماغ کو آسانی سے پانی چڑھ جاتا ہے، تو لاپرواہی میں اگر ایسا کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ اقامت یہاں ٹھہرنے کا، مسافر نے یعنی مسافر سفر میں تھا اور ٹھہر گیا، اقامت کی حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، پاگل کو ہوش ہو گیا، بیمار تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ ٹوٹ گیا چاہے جبرن کسی نے توڑوا دیا یا غلطی سے، یا پانی وغیرہ کچھ حلق میں چلا گیا اور اس سے ٹوٹ گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی طرح گزارنا واجب ہے، یعنی اب دھوکے سے جو روزہ ٹوٹ گیا جو پیچھے بھی بیان ہو چکا، تو اب یہ نہیں کہ اعلانیہ کھائے پیے بلکہ بقیہ دن بھی روزے کی طرح گزارے جیسے روزدار گزارتے ہیں، لیکن اس کی قضا بعد میں رکھے، اور یہ واجب ہے روزے کی طرح گزارنا باقی دن، اور اس دن کی قضا بھی لازم ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا اس پر یا کافر تھا مسلمان ہوا اس پر اس دن کی قضا تو واجب نہیں، البتہ باقی دن روزہ دار کی طرح گزارنا انہیں بھی واجب ہے، یعنی جو مسافر تھا گھر آ گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا دن میں بالغ ہو گیا، تو اب جو ہے پورے دن انہیں جو ہے اس دن کی قضا تو انہیں لازم نہیں ہے لیکن پورے دن روزدار کی طرح رہنا ان پر واجب ہے۔ مثلا بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے
اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں گے۔ یعنی نابالغ تھا جبکہ تندرست تھا نابالغ، اور اس نے روزہ رکھا اور توڑ دیا، تو حالانکہ روزہ رکھوانا اگر تندرست بچہ ہے نابالغ تو مار کے رکھوانے کا حکم ہے، لیکن اگر اس نے رکھ کر توڑ دیا تو اس کو قضا کا حکم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ قضا لازم نہیں ہے کیونکہ ابھی شریعت باقاعدہ اس پہ لازم نہیں ہوئی ہے، اسے جو ہے شریعت کی پابندی کے لیے تیار کر رہے ہیں پہلے سے۔ لیکن نماز اگر نیت باندھی اور توڑ دی تو پھر مار کے دوبارہ سے نماز پڑھوائیں گے۔ مسئلہ، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہو، یعنی کوئی روزہ نہ رکھ سکا اور وہ انتقال کر گیا، اب اس کا فدیہ جو ہے اس کا ولی یعنی جو اس کے وارثین ہیں وہ ادا کر دیں، جب کہ اس نے وصیت کی ہو کہ دیکھو میں ہو سکتا ہے مر جاؤں اور روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اگر میں روزہ نہیں رکھ پاؤں تو میرے طرف سے میرے روزے کی فدیہ ادا کر دینا، اس کا بدلہ ادا کر دینا، تو پھر یہ وارثین پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور مال چھوڑا ہو ورنہ مال بھی چھوڑا ہو تو واجب ہو جائے گا، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے، یعنی اگر ولی جو ہے وارثین اس کے فدیہ دیں یا نہ دیں یہ ضروری نہیں ہے، دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، نہ دیں گے تو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس نے وصیت کی تھی اور مال بھی چھوڑا تھا پھر وارثین فدیہ نہیں دیتے تو پھر وارثین گناہ گار ہوں گے، مرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ